سر بلندی کی خواہش ہے دل میں، اگر سر بلندی کی خواہش، سر بلندی کی خواہش ہے دل میں، اگر سر اٹھا کر کبھی مت چلا کیجیے، سر اٹھا کر کبھی مت چلا کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 9 ربیع الثانی 1424 ہجری مطابق 9 جون سن 2003 عیسوی کے اس پروگرام میں جو مکتب تحت الجالیات البدیعہ کے زیر اہتمام اس چھوٹے سے آڈیٹوریم میں منعقد ہوا ہے، جو ہمارے چوتھے علمی دورے کا یوں سمجھیے کہ یہ آج کا 25واں اجلاس عام ہے جو زیر اہتمام مکتب تحت الجالیات ثانیہ جدیدہ پورے شہر ریاض میں منعقد ہو رہا ہے۔ آج اس کا 25واں اجلاس عام ہے۔ اس میں جس موضوع پر مجھے آپ حضرات سے گفتگو کرنی ہے اور جس موضوع پر کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں رکھنی ہیں، وہ بڑا ہی اہم اور بڑا ہی ضروری اور وقت کا بڑا ہی سلگتا ہوا موضوع ہے، اور آپ حضرات نے سنا ہوگا، اور وہ موضوع ہے کہ کیا مردے بولتے ہیں، کیا مردے بولتے ہیں۔ اس تعلق سے میں کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دوستوں اور بھائیوں، عقیدہ توحید کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہے، بلکہ عقیدہ توحید یہ یوں سمجھیے کہ پورے دین میں، پورے اسلام میں ایک سر کی حیثیت رکھتا ہے، اور اگر یہ عقیدہ توحید درست ہے اور توحید کا مسئلہ صاف اور واضح ہے، اس کے اندر شرک کی ملاوٹ نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد اعمال کا مرحلہ آتا ہے۔ اس کے اعمال پھر کتاب و سنت کی روشنی میں پرکھے جائیں، دیکھے جائیں، وہ کتنے ہی چھوٹے کیوں نہ ہو، کتنے ہی معمولی کیوں نہ ہو، اللہ کے یہاں اس کی اہمیت اور اس کی وقات ہوتی ہے۔ لیکن سب سے پہلی چیز جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور واجب ہے اور فرض ہے، جو سب کے اوپر، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ کتنے بھی مجبور کیوں نہ ہو، المہم ان سب کے اوپر گونگے ہوں، بہرے ہوں، اندھے ہوں، لولے ہوں، لنگڑے ہوں، اپاہج ہوں، مجبور ہوں، بےکس ہوں، بادشاہ ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، قلاش ہوں، فقیر ہوں، بیمار ہوں، گورے ہوں، کالے ہوں، کوئی بھی ہو، کسی بھی ملک، کسی بھی وطن، کسی بھی جنسیت، کسی بھی نیشنلٹی کے سے تعلق رکھنے والے ہوں، کسی بھی وطن سے تعلق رکھنے والے ہوں، اگر وہ اپنی نسبت اسلام کی طرف کرتے ہیں تو ان سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عقیدہ توحید جو اللہ اس کے رسول نے بتلایا ہے اس کو ضروری طور پر تسلیم کریں اور اس کے مطابق اپنے دل کے اندر یقین کے ساتھ اس کو گرہ لگا لیں، باندھ لیں اور اسی کے اوپر اس کی تمام اعمال کی بنیاد رکھیں۔
اس عقیدہ توحید کی اصلاح یا عقیدہ توحید درست ہے غلط ہے یا صحیح ہے، اس کا فیصلہ دنیا کی کوئی ہستی نہیں کر سکتی ہے۔ اگر اس کا فیصلہ کہیں دنیا کی کوئی ہستی کر سکتی ہے یا دنیا میں یا آسمان اور زمین کے درمیان اگر اس کا کوئی فیصلہ یا اس کا کوئی معیار ہو سکتا ہے حق اور صحیح ہونے کا، تو صرف اللہ عز و جل کی وہ ذات ہے جس نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل کی ذات ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، یعنی قرآن کریم ہے اور سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہی دو چیزیں ہیں جو معیار حق اور باطل ہیں، حق اور باطل کا معیار ہے، شناخت ہے، پہچان ہے، جن سے ہم اپنے ایمان اور عقیدے کو جانچ سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ صحیح ہے یا غلط ہے، اور کس اندازے سے یعنی کس حد تک ہم صحیح العقیدہ یا صحیح رخ کے اوپر چل رہے ہیں، یعنی معیار کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسئلہ میرے عزیزوں بڑا عجیب و غریب ہے کہ ہمارے ہاں مردے سنتے ہیں، اس مسئلے پر تو کافی بحث ہوتی ہے، اور آپ دیکھیں کہ ہر جگہ اس مسئلے کو کافی حد تک اچھالا جاتا ہے، اور اس مسئلے سے تعلق رکھتے ہوئے لوگ کافی حد تک شرک اور بدعت کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ کہ کیا مردے بولتے بھی ہیں یا مردے کھاتے بھی ہیں یا مردے پیتے بھی ہیں، اس تعلق سے کوئی الجھن، کوئی پریشانی یا کوئی اس تعلق سے کوئی گفتگو نہیں ہوتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مردہ جب سنتا ہے، ایک مردہ جب سن لیتا ہے تو لازمی طور پر وہ بولتا بھی ہوگا اور وہ کھاتا بھی ہوگا، جب بولتا ہوگا تو کھاتا بھی ہوگا، پیتا بھی ہوگا، سب کچھ کرتا ہوگا پھر، لیکن اس مسئلے پر وہ گفتگو نہیں ہوتی، بس سنتے ہیں۔ مردے سنتے ہیں اس لیے ہم ان کو پکارتے ہیں، اس لیے ہم ان سے مدد طلب کرتے ہیں، یا پورے ابھی میں بتاؤں گا پورے دین اور دھرم کی اساس اور بنیاد اس کے اوپر رکھی گئی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اسی موضوع پر سمجھیے کہ موجودہ زمانے میں اس موضوع کو واضح کرنے اور لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی سخت سے سخت ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مردے زندہ ہیں، یہ عقیدہ جو ہے نا، یہ عقیدہ یہ شرک کی بنیاد اور اصل ہے، جڑ۔ دنیا میں جتنے بھی شرک ہو رہے ہیں ان کی اصل اور ان کی بنیاد یہی ہے کہ مردے زندہ ہیں، سنتے ہیں۔ ظاہر ہے جب زندہ ہے تبھی تو سنتے ہیں، اگر زندہ نہ ہوتے تو سنتے کیسے؟ اصل شرک کی بنیاد یہی، اور شرک کا سب سے بڑا چور کا دروازہ یہی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شرک تمام گمراہیوں کی جڑ ہے، تمام بربادیوں کی بنیاد اور جڑ یہی شرک ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، خطرناک ظلم۔ اور شرک کہتے کس کو ہے یہ بھی سمجھتے چلے آپ، اللہ کی ذات میں، اللہ کے صفات میں، اس کی عبادات میں کسی بھی مخلوق کو ذرہ برابر شریک کرنا، ساجھیدار بنانا، پارٹنر بنانا، یعنی یہ شرک باللہ کہلاتا ہے۔ یعنی یہ شرک، اس کا تعلق کبھی اللہ کی ذات سے ہوتا ہے اور کبھی اللہ تبارک تعالیٰ کے صفات اور اللہ کے جو افعال ہیں پیدا کرنے اور مارنے جلانے کے ان افعال سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور کبھی اس شرک کا تعلق اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی سے ہوتا ہے۔ ذات کا شرک کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میں شریک کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات کا شرک یہ ہے کہ کسی بھی مخلوق کو وہ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی سے بڑی مخلوق ہو، کوئی بھی زندہ ہو یا مردہ ہو، کوئی بھی ہو، روح والی ہو یا بے روح والی ہو، کسی بھی چیز کو اللہ کی ذات میں شریک سمجھنا، مثلا یہ سمجھنا کہ کوئی اللہ کا جز یا حصہ ہے، اللہ نے اپنے سے کاٹ کر کسی کو بنایا ہے، یا یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا جز اور کسی کا حصہ ہے، یا کوئی اللہ کی اولاد ہے یا کوئی اللہ کا بیٹا ہے، یا اللہ کسی کی اولاد یا کسی کا بیٹا ہے، یا اسی طرح سے کوئی اللہ میں سے نکلا ہے، یا اللہ خود کسی میں سے نکلا ہے، یا باپ بیٹے کا تصور، یا اسی طرح نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے فلاں فلاں چیز بنائی گئی، پھر فلاں فلاں چیز بنائی گئی۔